نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 155 باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار مسنون ہیں ان کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 841 قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبره ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رفع الصوت بالذکر، ذکر کے ساتھ آواز کا بلند کرنا، حین ینصرف الناس من المکتوبہ، جس وقت لوگ فرض نماز سے انصراف کریں، فرض نماز سے سلام پھیریں، کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ جاری و ساری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں طریقہ کار یہ جاری تھا کہ جب لوگ نماز سے سلام پھیرتے تو اونچی آواز سے ذکر کرتے۔ وقال ابن عباس کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذ سمعته۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پہچان لیتا جب لوگوں نے سلام پھیرا ہوتا اس کے ساتھ، اذا سمعتہ، جب میں سنتا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب لوگ اونچی آواز سے ذکر اللہ اکبر کہتے تو میں پہچان لیتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ گویا کہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا اور اس کے بعد باقی اذکار جس طرح کے احادیث میں ان کا تذکرہ ہے اور آگے مختصر اس کا بیان بھی کرتے ہیں ہم، تو یہ مسنون طریقہ تھا۔ باقی رہا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، چونکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے اس لیے بسا اوقات جماعت میں شریک نہ ہوتے تو ان کو دور گھر میں ہوتے ہوئے یہ پتہ چل جاتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ بعد نے یہ بھی کہا وہ آخری صفوں میں ہوتے تھے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے، تو سلام کا تو نہ وہ سن سکتے، لیکن جب اونچی آواز سے تمام اللہ اکبر کہتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ بہر صورت سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے یہ ذکر کرنا، ذکر سے مراد اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ وہ ذکر جو آج کل بعض مساجد میں کچھ مصنوعی قسم کے بنے ہوئے ہیں جو احادیث سے ثابت نہیں، وہ نہیں ہے کہ تمام اونچی آواز سے خاص ایک سٹائل کے ساتھ خاص اپنی طرف سے بنائے ہوئے اذکار کرنا اور ان کی کیفیت اور حیت بھی خاص انداز میں، کوئی ہاتھ کسی جگہ رکھ کر، کوئی کہیں رکھ کر، کوئی پھر خاص گردن کو گھما کر اس کا ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ ذکر، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ذکر سے مراد لفظ اللہ اکبر کو بلند آواز سے کہنا۔ حدیث نمبر 842 قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی ابو معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت اعرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں پہچان لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تکمیل تکبیر کے ساتھ۔ جب اونچی آواز سے تکبیر اللہ اکبر کا لفظ سنائی دیتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ نے نماز مکمل کر لی ہے، سلام پھیرا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ بلند آواز سے تمام نے اللہ اکبر کہا ہے۔ قال علی حدثنا سفیان، علی بن مدینی کہتے ہیں حدثنا سفیان عن عمرو قال کان ابو معبد اصدق موالی ابن عباس،
عمر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موالی میں سے، غلاموں میں سے ابو معبد سب سے سچے ترین ان کے غلاموں میں سے تھے، اور یہ روایت انہی سے ہی بیان کی گئی ہے۔ قال علی و اسم نافذ، اور علی بن مدینی فرماتی ہیں ان کا نام نافذ تھا، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ ابو معبد ان کی کنیت تھی اور نام ان کا نافذ تھا۔ تو سلام کے بعد یہ اللہ اکبر اونچی آواز سے یہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، جس طرح صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1334 کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے بعد یہ مسنون اذکار کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ مسنون اذکار کے اندر بھی کچھ آگے پیچھے اضافے کر کے ان کو خالص نہیں رہنے دیا، مثلا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کے درمیان میں یا آخر میں بھی کچھ اضافے کر دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ جو ابھی بتلائے گئے ہیں یہ مرفوع صحیح مسلم کی روایت میں یہ ثابت ہے۔ حدیث نمبر 843، قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، غریب لوگ صحابہ میں سے جو غریب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، لے گئے دولتوں والے دولت مند لے گئے جو مال و دولت رکھتے ہیں، بالدرجات العلی بڑے بڑے درجات وہ لے گئے، والنعیم المقیم اور دائمی نعمتیں لے گئے۔ اللہ کے رسول جو دولتوں والے ہیں وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، انہوں نے بڑے درجات بڑے خرچ کر کے بڑے بڑے درجات حاصل کر لیے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ بات یہ ہے کہ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، تو اس چیز کے اندر تو ہم ان کے برابر ہی ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ، اور ان کے پاس زائد مال ہوتے ہیں، يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ حج کرتے ہیں اپنے ان مالوں کے ساتھ، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کاموں کے اندر ہمارے پاس مال نہیں، تو اس لیے ان راستوں میں خرچ کر کے وہ بڑے درجات پا گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ نیکی میں، تقوی میں، ان کاموں کے اندر ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر نیک اور صالح اعمال جو جمع کر لیں۔ تو ہماری طرح ان کی نظر دنیا پر ہی نہیں تھی کہ دنیا کے مال و متاع کے اندر ہی مقابلے بازی رہیں، جس طرح کہ آج ہم میں سے اکثر کی سوچ اور فکر یہی ہوتی ہے، نظر اس کی صرف دنیا ہی دنیا تک رہتی ہے، ایک دوسرے سے ہر ایک کا مقابلہ بازی ہے، لیکن دین کے بارے میں ہر ایک پیچھے رہنے کی کوشش ہے۔ صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، جنت میں درجات کی بلندی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں، جب انہوں نے دیکھا کہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ اپنی دولت خرچ کر کے بڑے بڑے درجات حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے آ کر یہ شکایت کے انداز میں کہا کہ اب ہم بیچارے کیا کریں؟ قال الا احدثکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں، اگر تم اس کو اپنا لو، اس کو اختیار کر لو تو پالو گے تم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تم سے آگے نکل چکے ہیں۔
ولم یدرککم احد بعدکم، اور نہیں پا سکے گا تمہیں کوئی ایک بعد والوں میں سے۔ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلا دیتا ہوں، اگر تم وہ عمل کرو تو جو تم سے پہلے مال و متاع خرچ کر کے آگے گزر چکے تم ان کو پالو گے، اور دوسرا جو بعد والوں میں سے کوئی تمہارے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، اور تم بہترین ہوگے، سب سے افضل ترین ہوگے ان سے جو تمہارے اندر ہیں، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے افضل ہو جاؤ گے۔ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، مگر اس کی جو اسی طرح عمل کرنا شروع کر دے۔ اگر کسی اور نے بھی وہ عمل کرنے شروع کر دیے تو پھر تو تمہارے ساتھ ہوگا، ان چیزوں میں تمہارے ساتھ ہوگا، باقی نیکی کے کاموں میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ عمل نہ کیا تو باقی اعمال کے اندر آگے بھی نکل چکا ہوا تو تم ان کو مقابلہ کر سکو گے، ان سے آگے بڑھ سکو گے۔ اب اندازہ یہ کتنا پیارا عمل ہے جو بالکل آسان اور انسان چند لمحات کے اندر کر سکتا ہے۔ آپ فرمایا کہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین، تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ فاختلفنا بیننا، آپ جب یہ بتلایا تو ہمارا آپس میں کچھ اختلاف ہو گئے کہ ان کے پڑھنے کا انداز کیسا ہو۔ فقال بعضنا، ہم اس سے بات کہنے لگے، نسبح ثلاث و ثلاثین، ہم تسبیح بیان کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے 33 مرتبہ، ونحمد ثلاث و ثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، ونکبر اربع و ثلاثین، اور تکبیر اللہ اکبر یہ 34 مرتبہ۔ اس طرح سبحان اللہ الحمدللہ 33 اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ پڑھنے سے یہ 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ فرجعت الیہ، تو میں دوبارہ لوٹا ان کی طرف، فقال نقول سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر حتیٰ یکون منہن کل حین 33، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک جو 33 مرتبہ ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز کے بعد ان اذکار کو، ان وظیفوں کو 33 مرتبہ کہنا۔ اس وظیفے کی مختلف مرفوع صورتیں ثابت ہیں، مثلا مذکورہ الفاظ ان کی تعداد جو ہے تمام کی 33 ہو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100 کی تکمیل کے لیے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1352 میں ہے۔ دوسرا کہ سبحان اللہ الحمدللہ ان کو 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر یہ 34 مرتبہ۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ 25 مرتبہ بھی ہے کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح یہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ یہ روایت ابن خزیمہ اور اس کے صفحہ نمبر 520 پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام سے 10 مرتبہ بھی ثابت ہیں کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے والا وہ 25 یا 33 مرتبہ پڑھنے والے کا مقابلہ تو نہیں کر سکے گا۔ تو گنجائش ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ تو 33 مرتبہ، پھر اس سے کم درجہ 25 مرتبہ۔ ہاں البتہ اگر 25 کے اندر ایک 25 وہ لا الہ الا اللہ کی ملا لی جائے تو وہ بھی اسی طرح 100 مرتبہ کے کہنے کے برابر ہو گیا۔ البتہ اگر 10 مرتبہ کہہ لیا جائے، کبھی ٹائم کم ہے نہیں اتنا پڑھ سکا تو 10 مرتبہ بھی پڑھے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ درجات ان جیسے تو نہیں، لیکن ان کو
اس کا حصہ اس میں سے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ تقریباً اکثر احباب کو دیکھا ہے، یہ ذکر تو الحمدللہ وہ کرتے ہی ہیں، لیکن کرنے کا انداز جو بعض کا بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تسبیحات ہیں، تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں، بڑے ٹھیک تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً بہت بھی جلدی کرنی ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ جلدی اور کیا ہوگی؟ تو بعض کو سنا اس طرح غلط انداز میں کرتے ہیں کہ لفظ وہ تعریف کے بجائے الٹا ایک استہزاء بنتا ہے۔ مثلاً سبحان اللہ کو جلدی جلدی پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لفظ کو ایسا ادھورا کر کے پڑھنا، وہ تعریف کے بجائے، مدح کے بجائے، وہ اتنا غلط انداز بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک طریقے، اچھے طریقے سے 10 مرتبہ پڑھے، لیکن اچھے انداز سے پڑھے۔ تو یہ نہیں کہ 33 کی گنتی پوری کرنے کا بڑا شوق ہو، لیکن پڑھے اتنا غلط انداز کے اندر کہ وہ تعریف کے بجائے عین ممکن ہے کہ وہ منہ پر ہی مارے جائیں، وہ اللہ کے دربار میں لے جانے کے قابل ہی نہ ہوں۔ تو اس طرح غلط انداز نہیں ہونا چاہیے، بے رخی اور جلدی جلدی، اس کا لفظ بھی ادا نہیں۔ اور یہی حال جو وہ رکوع سجدے کی تسبیحات بھی ہے، اس کے اندر بھی پوری ادائیگی نہیں ہے، کم از کم 3 مرتبہ کہنا ہے، تو اس میں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ 3 تسبیح کہنی ہے، وہ ایک رکوع کو جاتے ہوئے، ایک اٹھتے ہوئے، ایک رکوع کے درمیان میں، اور وہ بھی تینوں ایک سانس میں، اور لفظ بھی اتنا بے ڈبے انداز کے اندر کہ اس کا نہ کوئی معنی بنے نہ کچھ اور بنے۔ تو یہ جو ہمارے بعض نمازیوں کا ایسا انداز بن گیا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی ایک سانس کے اندر فر فر کر کے کتر کتر کر رکھ دینی، اسی طرح لمبی لمبی تسبیحات کو ایک سانس کے اندر منٹوں سیکنڈوں کے اندر اڑا دینا، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بڑے آرام سے، بڑے خوبصورت انداز میں، جتنا اللہ نے اس کو اچھا تلفظ دیا، کم از کم اپنی طرف سے اتنا انداز تو اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 844، قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرۃ بن شعبہ قال املا علی المغیرۃ فی کتاب الی معاویہ۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ املا کرائی مجھ پر مغیرہ نے، نہ وراد کاتب کہتے ہیں، وراد کاتب کہتے ہیں کہ جو مغیرہ بن شعبہ کے کاتب تھے وہ کہتے ہیں کہ لکھوایا مجھ سے مغیرہ نے ایک خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، مجھ سے ایک خط لکھوایا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارسال کرنا تھا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں کوفہ کے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو انہوں نے ایک خط میں یہ بات لے کر بھیجی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ آپ فرض نماز کے بعد یہ بہترین عمدہ ترین یہ ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا یہ وظیفہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ آخری حصہ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ خالص پیور توحید، عقیدہ توحید پر مبنی یہ ذکر ہے۔ اللہم لا مانع، اے اللہ نہیں روکنے والا، لما اعطیت جس کو تو عطا کرے، جس کو تو عطا کرے، لما کے اندر ما من کے معنی میں ہو، تو جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ما اپنے معنی میں رکھیں تو نہیں روکنے والا وہ چیز جو چیز تو دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، اور نہیں کہ
عطا کرنے والا جس سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد، اور نہیں نفع دے گی کسی جاہ و جلالت والے کو، کسی عزت و بزرگی والے کو، من کا تجھ سے، الجد اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی دولت۔ الجد جیم کا فتح ہو تو اس کا معنی کسی کی دولت، کسی کی غنا، کسی کا مال، جس طرح کہ امام بخاری نے رحمہ اللہ نے خود آگے حسن سے یہ معنی بیان کیا، اور امام راغب نے اس کا معنی جد کا معنی باپ کا باپ دادا بھی کیا ہے، تو کسی خاندان والے کو اس کا خاندان اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور امام قرطبی نے ابو عمر شیبانی سے یہ جیم کے کسرہ کے ساتھ جد بھی بیان کیا، جس کا معنی کوشش اور محنت ہو سکتا ہے، کہ کوئی کوشش کرنے والا اپنی کوشش کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ پیارا سا وظیفہ، خصوصاً اس کے معنی پر بڑی توجہ کرنی چاہیے، جس کے اندر بڑا ہر نماز کے بعد خالص پیور عقیدہ جو ہے اس کا درس دیا جاتا ہے۔ وقال شعبہ عن عبد الملک بن عمیر بہذا، امام شعبہ نے عبد الملک بن عمیر سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ وقال الحسن جد و غنا، حسن بصری فرماتے ہیں کہ جد کا معنی غنا ہے۔ وعن الحکم عن القاسم بن مخیمرہ، اور امام حکم قاسم بن مخیمرہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ وراث سے اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح یہ روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ 7 جگہ اور بھی یہ روایت لائی ہیں جن کے اندر یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث باب نمبر 156، باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، باب ایک امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو جب سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔ ایک تو مقتدیوں کے حرکات و سکنات، ان کی کوئی کمی کوتاہی وہ بیان کی جا سکے۔ ویسے بھی ایک مہذب انداز یہی ہے کہ نماز کے اندر تو ایک مجبوری تھی کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور مقتدیوں کی طرف کمر ہوگی، پیٹھ ہوگی، لیکن جب نماز مکمل کر لی ہے تو اب مقتدیوں کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے، اور اسی طرح مقتدیوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اس کو بھی پوچھنے کا موقع مل سکے۔ حدیث نمبر 845، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جریر بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علینا بوجهه۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ مکمل کرتے تو اقبل علینا بوجہی، اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے، یعنی اپنا رخ ہماری طرف کر کے بیٹھتے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 9 مرتبہ مختلف جگہ پر لائے ہیں۔ ثابت ہوا کہ امام کو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کے بجائے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 846، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجحنی انہ قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ۔ زید بن خالد جحنی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز حدیبیہ کے مقام پر، علی اسر السماء، بارش کے بعد، بارش ہوئی تھی رات کو، اس کے بعد یہ نماز پڑھائی۔ علی اسر السماء کانت من اللیل، بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی۔ فلما انصرف اقبل علی الناس، جب آپ نے انصراف کیا، سلام پھیرا، تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ صبح کے وقت ہو گئے میرے کچھ بعض بندے ایمان لانے والے مجھ پر و کافرن اور انکار کرنے والے، کچھ مجھ پر ایمان لانے والے کچھ انکار کرنے والے، و اما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمت، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش ہوئی اللہ کے فضل سے اور اللہ کے رحم سے، فذالک مؤمن بی، یہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، وہ کافر بالکوكب، اور ستاروں کی گردش کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے اور ستارے جو یہ مؤثر حقیقی ہیں۔ وہ اما من قال بنوع قضا و قضا، لیکن جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کے فلاں فلاں مدار میں پہنچنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فذالک کافر بی، یہ میرا انکار کرنے والا ہے، وہ مومن بالکوكب، اور ستاروں پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا، فلما انصرف اقبل علی الناس، جب سلام پھیرا تو آپ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، تو ثابت ہوا کہ امام کو سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 847۔ قال حدثنا عبداللہ بن منیر سمع یزید بن ہارون قال اخبرنا حمید عن انس بن مالک قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ذات لیلۃ الی شطر اللیل۔ انس بن مالک فرماتے ہیں مؤخر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک رات آپ نے نماز کو مؤخر کیا، الی شطر اللیل، آدھی رات تک مؤخر کر دیا۔ ثم خرج علینا، پھر آپ نکل کر آئے ہم پر، فلما صلی اقبل علینا بوجہہ، جب نماز پڑھائی تو اپنا چہرہ ہماری طرف کیا آپ نے، فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا، آپ نے فرمایا کہ یقیناً باقی لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہیں، وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، اور تم لوگ نماز ہی کی حالت میں رہے ہو جب تک نماز کے انتظار میں رہے، جب سے تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو ایسے کہ جیسے تم نماز کے اندر ہی ہو۔ تو کیونکہ عشاء کی نماز جتنی لیٹ کی جائے اتنی زیادہ بہتر ہے، اور جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہے تو ایسے کہ جیسے نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ کا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ اس سے ثابت ہوا۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے، اگرچہ سیدھے بیٹھنے کا جواز تو ہے لیکن بہتر افضل یہ کہ مقتدیوں کی طرف بیٹھے، لیکن بعض ائمہ سلام پھیرتے ہی قبلے کی طرف رخ اور جلدی سے فوراً سے دعا شروع کر دی اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر دعا کر دی، اور مقتدی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک امام دعا نہیں کرے گا تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہے، تو وہ بھی اذکار کرنے کے بجائے بس دعا کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو دعا جب وہ آدھے منٹ کی دعا ہوئی جلدی سے سلام پھیرا تو اس کے بعد نہ امام کا اذکار کی طرف توجہ ہے نہ مقتدیوں کی، جلدی سے وہ مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مسنون طریقہ یہ ہے امام بھی مقتدی بھی وہ مسنون اذکار کریں، مسنون اذکار کے بعد اگر مقتدی سنت نوافل پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کو آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔